بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں ہم 28ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پارہ کئی صورتوں پر مشتمل ہے اور اکثر صورتوں میں کافی اہم احکام موجود ہیں، اس لیے آج کا درس بڑا قیمتی ہے اور بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنے کو، اور اس کی پہلی آیت میں اور پہلی شروع کی آیات میں اس خاتون کا تذکرہ موجود ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت خولہ کو ان کے شوہر حضرت اوس نے کلمات زہار ادا کر دیے تھے، یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ زمانہ جاہلیت میں تصور تھا کہ زہار کے کلمات کہہ دینے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے کلمات زہار ادا کیے ہیں، تو آیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کیونکہ اس وقت تک زہار کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک مجھ پر زہار کے احکام نازل نہیں ہوئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ ظاہر کیا کہ شاید کہ آپ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہیں۔ تو اس پر خاتون نے بحث کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے کوئی کلمات طلاق نہیں کہے، زہار کے کلمات کہیں، جب طلاق کے کلمات نہیں کہے تو طلاق کیسے ہوگی؟ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کی کہ یا اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ سورہ مجادلہ کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس خاتون کو تسلی دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ زہار کے کلمات کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، البتہ وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک شوہر کفارہ ادا نہ کر لے۔ کلمات زہار ادا کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ کی کلمات ہیں، ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، لیکن کسی نے کہہ دیے تو بیوی اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ شوہر کفارہ ادا نہ کر لے۔ اور کفارے میں کیا ہے؟ کفارہ ایک تدریجی سلسلہ ہے کہ سب سے پہلے اگر غلام موجود ہے ملکیت میں تو غلام آزاد کرے، ظاہر اس زمانے میں غلام نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ فمن لم یجد، اگر کسی زمانے میں غلام نہ ہو تو اس صورت میں 60 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اس طریقے سے کہ بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ اور اگر کسی آدمی کا کوئی عذر ہے، وہ بوڑھا ہے یا بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا ہے لگاتار، تو پھر اس کے لیے یہ آپشن ہے آخری کہ وہ 60 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، تو اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور یہ جو کفارے کا حکم ہے، اس سے بعض اہل علم نے، مشائخ نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مالی تاوان جو ہوتا ہے، کسی پر مالی ذمہ داری ڈال دینا کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے فلانا نیکی کا کام نہیں کیا تو مجھ پر اتنے روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا، تو ایسا کرنا یہ ایک مؤثر ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، مالی جرمانہ الگ چیز ہو تو جائز نہیں ہے، اور ایک ہے اپنے اوپر کسی صدقے کو لازم کر دینا کہ اگر میں نے فلانا نیکی کے کام نہ کیا تو مجھ پر اتنا روپے صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا، یہ جائز ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو اور وہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی جب سلام کرتے مسلمانوں کو، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تو السلام علیکم کہتے۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، علیکم تم پر، یعنی کہ تم پر موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں صرف وعلیکم فرماتے، وعلیکم السلام نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کے پول کھول کے بتایا گیا اس صورت میں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کے وہ آپ کو اس طرح کے سلام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض منافق اور بعض مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کرتے تھے اور تنہائی میں کوئی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو منافقین ہیں وہ جان بوجھ کر وہ بات لمبی کیا کرتے تھے تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اور دوسرے جو پیچھے مزید لوگ بیٹھے ہوئے اپنی بات کرنے کے لیے ان کو وقت نہ ملے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وہ ضائع کرتے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اور اس بد نظمی کو ختم کرنے کے لیے ان کا پول کھولا ہے کہ یہ لوگ جو اس طریقے سے کرتے ہیں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنی ہو، تنہائی میں مشورہ کرنا ہو، تو وہ پہلے صدقہ خیرات نکالے، اس کے بعد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو منافق تو ویسے بھی کنجوس ہوتا ہے، تو وہ سب لوگ جو ہے وہ بالکل بھاگ گئے، اور پھر یہ جو بد نظمی تھی ایک طرح کی وہ ختم ہو گئی۔ اور جب یہ بد نظمی ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی منسوخ کر دیا، اور اب یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے کسی طرح کی صدقہ خیرات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت کا تیسرا موضوع یہ ہے کہ اس میں مجلس کے اور معاشرت کے رہن سہن کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ بڑوں کا مقام الگ ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا خیال کیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک مجلس میں جب ایک اجتماعی مجلس لگی ہوئی ہو تو امیر مجلس اگر یہ کہے کہ بھئی کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھنا چاہیے، اگر امیر مجلس یہ کہے کہ مل کے بیٹھو تو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر امیر مجلس دیکھے کہ کوئی محترم شخصیت آئی ہے، کوئی محترم شخص آئے ہیں اور ان کے لیے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو وہ کسی کو جو کہ مطلب زیادہ اس کی منصب و عزت نہیں ہے، ایک عام شخص ہیں، تو وہ ان کو اٹھا کر اس محترم شخصیت کو وہاں بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ امیر مجلس ایسا کر سکتے ہیں، خود جو نیا آنے والا شخص ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس سے یہ نقطہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں فرق مراتب اور تفاوت درجات یہ ہوتے ہیں، اور یہ مطلب یہ کرنا چاہیے۔ انزل الناس منازلہم کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق سیٹ دی جائے، اس کو اس کا مقام دیا جائے۔ اور چوتھا اور آخری موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ اس میں ان منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا بھرم بھرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، ان کا پول کھولا گیا ہے۔ دوسری سورۃ الحشر ہے، اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں، اور یہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ اور اس صورت کا پس منظر یہ کہ مدینے میں عرصے سے یہودی آباد تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس اسلامی ریاست میں مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ معاہدے کیے، اور یہودیوں کے ساتھ بھی امن معاہدے ہوئے۔ یہودیوں نے وہ معاہدوں کو قبول کیا، لیکن کیونکہ وہ در پردہ مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس لیے پس پردہ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی انہوں نے دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش انہوں نے یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نذیر، جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہود بنی نذیر کے پاس معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے تشریف لائے۔ تو ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے ایک چٹان آپ پر گرا دے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سازش سے مطلع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور آپ نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور ایک مدت مقرر کر لی کہ اس مدت کے اندر آپ مدینے سے چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو کچھ منافق جو کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، انہوں نے جا کر بنو نذیر کو یقین دلایا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں بالکل بھی، اور آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وقت مقررہ آیا، بنو نذیر نے مدینہ منورہ کو خالی نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد محاصرہ کر لیا۔ وہ بنو نذیر کے یہود انتظار کرتے رہے کہ ہمارے دوست آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے، لیکن وہ منافق تو ویسے بھی بزدل ہوتے ہیں، وہ اوپر سے ان کے دعوے تھے، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچا۔ آخرکار یہود بنی نذیر کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ البتہ ان کو یہ کہہ دیا کہ اپنے ہتھیار یہاں چھوڑ کے جاؤ، ہتھیار ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، ہتھیاروں کے سوا تم جو بھی اپنا ساز و سامان لے جا سکتے ہو، دولت لے جا سکتے ہو، وہ سب لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ
اپنے ہتھیاروں کو جہاں چھوڑ گئے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ساز و سامان تھے وہ سب لے کے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ اپنے کھڑکیاں اور دروازے تک وہ نکال کے لے کے گئے ہیں۔ حشر کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، کیونکہ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں یہ حشر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ حشر ہے۔ اور بعض صحابہ سے منقول ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اس صورت کو سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے، اور بعض صحابہ اس صورت کو سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں یہود بنی نذیر کے جو ان کے عزائم تھے اور ان کے متعلق جو احکام ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک اول حشر فرمایا گیا ہے کہ پہلے یہودیوں کے پہلے حشر والے دن یہ معاملہ ہوا۔ اس میں اشارہ ہے کہ دوسری مرتبہ بھی ان کا ایک حشر ہوگا اور دوسری مرتبہ بھی ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں کو بالکل جزیرۃ العرب سے بالکل باہر نکال دیا گیا، جو ان کا حشر ثانی تھا۔ اس صورت میں احکام بھی ہے، آیت نمبر 2 سے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو جلا وطن کرنا جائز ہے، اور آیت نمبر 5 سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کافروں کا محاصرہ کر لیا جائے تو محاصرے کے دوران درختوں کو نقصان پہنچانا، وہ عام حالات میں درختوں کو نقصان پہنچانا مناسب نہیں ہے، لیکن کبھی کسی جنگی تدبیر اور مصلحت کے تحت درخت کاٹنے پڑے، درخت جلانے پڑے تو کاٹ سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں۔ جیسے یہود بنی نذیر کے درخت کاٹے گئے تو اس سے ان کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی اور وہ اپنے قلعوں سے باہر نکل آئے، تو اس تدبیر سے دشمن کو رام کیا گیا۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک مال فے کا حکم بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس میں مجاہدین اور اسلامی افواج نے باقاعدہ دشمنوں سے باقاعدہ لڑائی کی ہو اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جو وہ کافر جو ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس کے تو احکام سورہ انفال میں گزر چکے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے دشمنوں پر حملہ کیا، محاصرہ ہوا، لیکن جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور دشمن ہتھیار اس نے پھینک دیے بغیر لڑائی کے، تو اس کو اور وہ ایسے جنگ لڑے بغیر ہی بھاگ گیا دشمن، تو اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہوتا، اور نہ ہی کوئی جنگ ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی زیادہ محنت ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کا جو ساز و سامان ہوگا، جو مال اسباب ہاتھ میں آئے گا، وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سارا ساز و سامان مسلمانوں کی رفاع عامہ کے لیے اور پبلک پراپرٹی شمار ہوگا، تمام مسلمانوں کے لیے، جو موجودہ مسلمان ہیں یا بعد میں آنے والے مسلمان ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس سے کام کروائے جائیں گے۔ آیت نمبر 8 سے للفقراء المہاجرین کے لفظ سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کر لیں اور مسلمانوں کی جائیداد املاک پر قبضہ کر لیں تو اس سے وہ جائیداد، وہ چیزیں مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور کافروں کی ملکیت میں آ جاتی ہیں، اور دلیل یہی دی گئی ہے کہ اس میں مہاجرین کو فقراء فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مہاجرین جو مکہ سے مدینے آئے تھے، ان مہاجرین کے مکہ میں کافی پراپرٹی، ان کی جائیداد تھی، لیکن ان جائیداد پہ کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس لیے فقراء کے لفظ سے معلوم ہوا کہ وہ فقیر ہو چکے تھے، اور فقیر انسان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 8 اور 9 میں مہاجرین اور انصار کی ان کے جو ایثار تھا، ان کا جو جذبہ تھا، اس کو بتایا گیا ہے کہ دین کے لیے انہوں نے جو مشکلات اٹھائیں اس کا جو ذکر ہے، اور آخر میں اولئک هم المفلحون کہہ کر صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے تقوی پر مہر ثبت کر دی گئی ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی صحابہ کرام کے خلاف بکواس نہ کر سکے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا ہے کہ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، کہ تم مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کا خوف ان منافقین اور ان کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن یہ منافق اور یہ کافر ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا، لوگوں کا خوف زیادہ ہے بنسبت اللہ کی۔ اس سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی خلاف شریعت معاملہ کیا جائے، مثلا کسی کے سامنے کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا ہے اور یہ منع بھی کر رہا ہے کہ بھئی سجدہ تعظیمی حرام ہے، نہیں کرو، لیکن پھر بھی وہ کیے جا رہا ہے، تو وہ سجدہ تعظیمی کرنے والا تو گناہ گار ہے، لیکن جس کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو منع کر رہا ہے اور منع کرنے کے باوجود بھی وہ اگلا بندہ کر رہا ہے، اس لیے جس کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس کو روکا تھا۔
یہ مسئلہ علماء نے سے نکالا ہے۔ اگلی سورۃ سورۃ الممتحنہ ہے، اس میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ یہ سورۃ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی، اور جس کی تفصیل پیچھے سورہ فتح میں گزر چکی ہے۔ اس صورت میں 2 موضوعات پر بحث ہے۔ ایک تو کفار کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں شروع کے جو آیات ہیں اس میں بات ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پر جس میں موضوع ہے وہ کافر ملکوں سے آنے والے نو مسلم خواتین کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ ان کے جو احکام ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو ہم پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورت کے شروع کے حصے میں پہلے رکوع اور اس کے بعد کی 2-3 آیات میں مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے تعلقات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور بتایا گیا کہ کافروں کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، جن کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، وہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں، جن کو فقہی اصطلاح میں حربی کافر کہا جاتا ہے۔ ان کے احکام یہ بتائے گئے ہیں کہ ان حربی کافروں سے تعلقات کسی طرح کے جائز نہیں ہیں، ان سے تجارتی تعلقات جائز نہیں ہیں، اقتصادی معاملات جائز نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ درست نہیں ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ لہذا دوستی تو دور کی بات ہے۔ البتہ 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں ان ایسے خطرناک اور ظالم کفار سے ظاہری تعلق اور ظاہری حسن اخلاق سے انسان پیش آ سکتا ہے۔ وہ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا مقصد ہو۔ کوئی مسلمان کافر ملک میں رہ رہے ہیں، وہ کافر ملک بھی بہت ظالم کافر ہیں جن کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، لیکن وہ وہاں کے جو مظلوم مسلمان ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ظاہری طور پر حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ظالم کافر ہے، حربی کافر ہے، ان کی ہدایت کی خاطر کوئی مسلمان ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تاکہ کہیں شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حربی کافر مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائے، کیونکہ وہ ابھی ایک مہمان ہے، وہ ایک سفیر ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ظاہری اخلاق سے پیش آنا جائز ہے۔ ان 3 صورتوں میں ان حربی کافروں کے ساتھ ظاہری حسن اخلاق سے پیش آنا جائز ہے، ورنہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوستی کی بات ہے، قلبی دوستی، وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے۔ اور دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں نہیں ہیں، یعنی وہ کافر جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ذمی کافر جسے کہا جاتا ہے، یا وہ دوست ممالک جو ذمی تو نہیں ہیں، کافر ملک ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ حالت امن میں ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں چل رہی، صلح کے ساتھ رہتے ہیں، دوستی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان حسن سلوک بھی کر سکتے ہیں، محبت سے بھی پیش آ سکتے ہیں، حسن اخلاق سے بھی پیش آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سیاسی تعلقات، تجارتی تعلقات، اقتصادی تعلقات، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ جائز ہے، جن کو آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ دوستی کا معاہدے، تو یہ دوستی کا معاہدے ان کے ساتھ جائز ہیں۔ لیکن وہ جو دلی دوستی جسے کہا جاتا ہے، قلبی دوستی، تو قلبی دوستی ان سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور قلبی دوستی کا مطلب کیا ہوا؟ قلبی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دوستی جس سے دونوں کا مقصد زندگی اور دونوں کا نفع نقصان ایک ہو جائے، ایسی دوستی کسی بھی طرح کے کافر سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ حربی کافر ہو، چاہے وہ ذمی کافر ہو، یا ایسے کافر ہو جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو یہ احکام بتائے گئے ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کا ایک خاص پس منظر بھی جو بہت تفصیلی ہے، اس کی طرف اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اسے بات یاد رکھیں کہ اس سے پس منظر ہے۔ صورت کا جو دوسرا موضوع ہے وہ 9 مسلم خواتین ہیں جو ہجرت کر کے اسلامی ریاست میں آ جائیں تو ان کے احکام بتائے گئے ہیں۔ اور صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اس کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی، جیسے کہ آپ کو علم میں ہے، سورہ فتح میں آپ نے پڑھی اور سنی ہے، کہ مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے کی اس شرط میں مسلمان خواتین شامل نہیں ہیں، صرف مرد شامل ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کر آئے گی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کا جائزہ لیں گے، امتحان لیں گے کہ آیا یہ واقعی میں مسلمان ہو کر آئی ہے یا مخبری یا کسی اور غرض سے آئی ہے۔ اگر معلوم ہو جائے
کہ واقعی میں مسلمان ہو کر آئی ہے تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ اگر اسے واپس بھیج دیا تو عورت تو کمزور ہوتی ہے، تو بڑا امکان ہے کہ وہ دوبارہ اس پر ظلم کر کے اس کو اسلام سے پھیر دے۔ اور اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو، وہ عورت شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر کافر ہو، مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو، مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو، تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ کے احکام بھی اس میں آئے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں، ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے اس صورت میں کہ اب وہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، پہلے رہ سکتی تھی لیکن اس صورت میں منع کر دیا گیا۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان یا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو نو مسلم عورتیں وہاں سے مکہ مکرمہ سے یہاں آئیں تو پہلے ان کا جائزہ لیا جائے، ان کا امتحان لیا جائے کہ آیا کہ یہ پکی مسلمان ہو کر آئی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، یعنی کہ امتحان لینے والی۔ اور اس صورت کے آخر میں بیعت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد ہے انسان کی اصلاح ہو اور وہ عمل کی طرف آ جائے، لہذا وہ بیعت جو صرف رسمی ہوتی ہے، رسمی بیعت جس میں عمل کی کوئی ترغیب نہ ہو، وہ بالکل بیکار اور لا یعنی بیعت ہے، یہ بھی اس صورت سے معلوم ہوتا ہے۔ اگلی صورت سورہ صف ہے، اور یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس صورت میں پہلے تو بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ ان یہودیوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جس کے نتیجے میں ان کی مزاج میں، یہودیوں کی مزاج میں ایک طرح کی کجی اور ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان یہودیوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کیا، اور ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارتیں جو توریت انجیل میں موجود ہیں ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نہ یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ آپ کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک صحیح پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے، اس صورت میں جہاد اگر کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح و نصرت عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں ان منافقوں کی اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی چوتھی آیت میں ان مسلمانوں کی اور ان افواج کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر مضبوط سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر وہ جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے۔ اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جس سے وہ پورا نہ کر سکے۔ فرمایا گیا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں۔ یہ جو آیت ہے لم تقولون ما لا تفعلون، اس آیت کا تعلق دعوے سے ہے، دعوت سے نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان خود ایک نیکی کا کام نہیں کر رہا اور وہ اس کی دعوت دے رہا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک انسان نیکی کے کام خود نہ کرتا ہو لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے کبھی نہ کبھی تو اس کا دل اس کی طرف آ جائے گا اور آخر کار وہ بھی نیک بن جائے گا۔ تو آیت کا تعلق دعوت سے نہیں ہے بلکہ دعوے سے ہے کہ ایسے دعوے نہ کیا کرو جس کو تم کر نہیں سکتے۔ اور اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے والدین کو، اساتذہ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ جس طریقے سے یہودیوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کو تنگ کیا، اس طریقے سے مسلمانوں کو اپنے بڑوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اگلی سورت سورہ جمعہ ہے، اور کیونکہ اس صورت کے دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اس صورت کے 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت کے مقاصد بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد ساری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے اور صرف موجودہ زمانے کے انسانوں کی پیغمبر نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی پیغمبر ہیں۔ اور جس سے صاف صاف یہ بات آیا ہوتی ہے، صاف صاف اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک
کوئی نیا نبی آپ کے بعد کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں ان یہودیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو تورات پہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور فرمایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک گدھا ہو جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ تو اگر ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ یہودی زندگی کے بڑے حریص ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ جو آیت ہے یہ اسلام اور قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگر یہودی چاہتے تو قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے اور موت کی تمنا کر سکتے تھے، لیکن آیت نازل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، جس سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوئی۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تجارتی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، جمعہ جب ہو جائے، نماز جمعے سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی مشغولیات کو دوبارہ جاری کر سکتے ہو، بلکہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو تجارت کی جاتی ہے وہ بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے اس صورت کے آخر میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوں تو اس خطبے کو سننا واجب ہے، اس خطبے کو چھوڑ کر کسی کام میں مصروف ہونا، کسی اور کام کی طرف توجہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی سورت سورۃ المنافقون ہے، اور اس کا خاص پس منظر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو المصطلق عرب کا ایک قبیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کیا اور اس پر فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو واپسی میں دو صحابہ کرام میں کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی معاملے پر، اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ وہ یہ دو صحابی، ان میں سے ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری تھے۔ تو مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے مدد کے لیے انصار کو پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آوازیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس جھگڑے کو ختم فرمایا اور سختی سے منع فرمایا کہ یہ کیسے نعرے میں سن رہا تھا کہ مہاجر مہاجرین کو بلا رہا تھا، انصاری انصار کو بلا رہا تھا، یہ تو عصبیت ہے، اور عصبیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ عصبیت کے بدبودار نعرے ہیں، آئندہ کبھی بھی ان دعووں کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا۔ مسلمان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو ظالم ہو تو چاہے وہ اپنے قبیلے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور لیکن ہوا یہ کہ اس سفر میں کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ بھی اس میں تھا۔ اس عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا اور مکمل تفصیلات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے جو کہ منافقین ہی تھے ان سے کہا کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر پہ چڑھا لیا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مدینے کے جو اصلی باشندے ہیں یعنی انصار مدینہ ان پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال ہرگز قابل برداشت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا، عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ واضح ہے کہ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مدینے کے اصل باشندے یہ معزز لوگ ہیں، اور مہاجرین کو وہ نعوذ باللہ اذل اس نے کہا اور ذلیل لوگ کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس موقع پر جب یہ عبداللہ بن ابی اتنے خطرناک گستاخی کے الفاظ کہہ رہا تھا، وہاں پہ ایک مخلص انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، لیکن جب عبداللہ بن ابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا کہ شاید حضرت زید بن ارقم کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور حضرت زید بن ارقم کو رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا بنا دیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، جس میں حضرت زید بن ارقم کی تصدیق نازل ہوئی اور منافقین کی حقیقت واضح فرمائی گئی۔ اس صورت کی پہلی اور دوسری آیت سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ یہ کلمات کہنا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ قسم کے الفاظ ہیں اور ایسا کہنے سے قسم ہو جاتی ہے۔ اگلی صورت سورۃ التغابن ہے۔ بعض مفسرین نے اس صورت کی بعض آیتوں کو مکی اور بعض کو مدنی کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس پوری صورت کو مدنی قرار دیا ہے، اگرچہ اس کے مضامین ایسے ہیں کہ جو مکی صورتوں کی طرح ہیں۔ مثلا اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب، یہی اس میں بھی موجود ہیں، لیکن تاریخی لحاظ سے یہی بات درست ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ انسان کے بیوی بچے اگر دین کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بنے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کی خیر خواہی نہیں بلکہ دشمنی کر رہے ہیں، لیکن انسان کو درگزر پھر بھی کرنا چاہیے اور بیوی بچوں کی جو حقوق ہے وہ ادا کرنے چاہیے، لیکن ان کی جو ناجائز بات ہے وہ تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی شریعت کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے اور پچھلی صورت میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو اب اس صورت میں اور اگلی صورت میں سورۃ التحریم میں میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق کچھ ضروری احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کے مسائل میں طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں عموماً بہت زیادہ اونچ نیچ پائی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں طلاق کے حوالے سے ایک بہت ہی معتدل طریقہ اختیار کرنے کو کہا ہے، اور اس کے احکام کچھ تو سورہ بقرہ میں گزرے ہیں اور کچھ احکام جو سورہ بقرہ میں موجود نہیں ہیں وہ یہاں سورہ طلاق میں آئے ہیں۔ اور اس سورہ طلاق کا دوسرا نام سورہ نساء صغریٰ بھی ہے۔ ایک تو سورۃ النساء بڑی والی ہے جو چوتھے پارے میں موجود ہے، لیکن ایک سورہ نساء صغریٰ ہے۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ سورہ طلاق کو سورہ نساء صغریٰ کہا کرتے تھے۔ اس صورت میں طلاق کے کئی احکام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اگر طلاق دینی ہو تو وہ طلاق کے صحیح وقت میں دی جائے، اور طلاق کا صحیح وقت وہ پاکی کا زمانہ ہے جس میں عورت حیض سے پاک ہوتی ہے، نفاس سے پاک ہوتی ہے۔ حیض کے زمانے میں طلاق دینا یہ طلاق کا صحیح وقت نہیں ہے۔ اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دی، طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے اور غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں، وہ بھی رجعی دی جائیں جس میں رجوع ہو سکتا ہو، اور غلط طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 طلاقیں اکٹھی دے دے یا حالت حیض میں طلاق دے، تو یہ غلط طریقہ ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے، اگرچہ طلاق پھر بھی ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عورت پر عدت گزارنا لازم اور فرض ہے۔ پھر چوتھا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ اصولی طور پر عورت پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ عورت اپنے شوہر ہی کے گھر میں گزارے گی، البتہ بعض مخصوص حالات میں شوہر اسے اس کے میکے بھیج سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا وہ مال چوری کرنے لگ جائے عورت، یا بدتمیزی کرنے لگے، یا وہ بدکاری کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اسے میکے بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تصور نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں جب بھی طلاق ہوتی ہے تو فوراً عورت میکے چلی جاتی ہے اور اس کو میکے خود بھی چلی جاتی ہے، اس کے والدین لے جاتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ عورتوں کو ان کے شوہروں کے گھروں سے نہ نکالو، جہاں پہ مرد رہ رہا تھا اسی گھر میں عورت عدت گزارے گی، البتہ مخصوص صورت میں وہ عدت وہاں کے بجائے میکے میں گزار سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو معاشرے میں جو غلط طریقہ پھیلا ہوا ہے کہ عدتیں کبھی بھی شوہر کے گھر میں نہیں گزاری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ طلاق رجعی کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ رجوع کر لے اور رجوع کرنے کے بعد آئندہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھے، اس کو تنگ نہ کرے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ عدت گزر رہی ہے تو اس کو گزرنے دے
اور جیسے عدت گزرے گی تو اب وہ طلاق رجی تھی، اب وہ طلاق رجی کے بجائے بائن ہو جائے گی، یعنی کہ اب رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ اب اگر دوبارہ نباہ کرنا ہے تو نیا نکاح کرنا ہوگا، حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلالہ تو 3 طلاق کے بعد ہوتا ہے، یہ 1 طلاق کی 2 طلاقیں ہوئی ہوں اور رجی ہوئی ہوں تو عدت سے پہلے اگر رجوع کر لیتا ہے تو اس میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عدت گزرنے کے بعد اگر دوبارہ نباہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 اور 2 طلاق کی صورت میں کوئی حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ نیا نکاح کرنا ہوتا ہے نئے مہر کے ساتھ۔ تو طلاق بائن اگر وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہے تو عدت گزرنے دے تاکہ طلاق بائن ہو جائے، اور جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد بھی اس کو اس کے میکے جب چھوڑنے جائے تو اچھے انداز سے چھوڑنے جائے، اس کو کوئی کپڑا دے، کپڑے کا جوڑا دے، اور معاملے کی گواہ بھی بنا لے تاکہ بعد میں اگر رجوع کیا ہے تب بھی گواہ بنا لے، اور اگر طلاق کو بائن کر دیا ہے تب بھی گواہ بنا لے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ اور گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب ضرورت پڑے گواہی کی تو صحیح گواہی دے۔ چھٹا حکم یہ بتایا گیا ہے کہ عدت کے دوران نان، نفقہ اور مکان دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عدت کے اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ عدت کے دوران عورتوں کو ستاؤ نہیں، اور عدت کا خرچہ نہ دینا بھی عورت کو ستانا ہی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ طلاق کی کوئی سی بھی صورت ہو، چاہے طلاق 1 دی ہو، 2 دی ہو، بائن دی ہو، مغلظ دی ہو، 3 طلاقیں دی ہو، ہر صورت میں عورت کا جو نان نفقہ ہے وہ مرد کے ذمے لازم ہے۔ اگر بیوی حمل سے ہو تو کیونکہ وہ حمل کا زمانہ لمبا ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پہ کیونکہ عدت اس کی وضع حمل ہے، لہذا اس کو وضع حمل تک خرچہ دینا ہو۔ اور 7واں حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، چاہے بچپن کی وجہ سے حیض نہیں آتا کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، 50-55 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو ایسی عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، 3 مہینے گزرنے سے عدت ان کی پوری ہو جائے گی۔ 8واں اصول یہ بتایا گیا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ڈیلیوری ہونے سے ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 9واں حکم یہ بتایا گیا ہے کہ عدت کے دوران اس کے سابق شوہر کو جو نان نفقہ اٹھانا ہے بیوی کا عدت کے دوران، وہ جو نان نفقہ ہے وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا، بیوی کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اس میں مرد کے الفاظ اور صیغے جو مرد والے استعمال کیے گئے، اس علماء نے اگر اس میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ مرد کی حیثیت کے اعتبار ہوگا۔ 10واں حکم یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو چکی ہے اور طلاق بھی ہو گئی ہے تو اب دودھ پلانے کی ذمہ داری باپ پر ہے، لہذا عورت جو بچے کی ماں ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن وہ اجرت جو مطالبہ کر سکتی ہے وہ معروف اجرت ہو، ایسی اجرت ہو جو عموماً اس جیسے کام کی لی جاتی ہے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہت کم اجرت اس کو دے، اور نہ عورت کے لیے اور بیوی کے لیے اور مطلب ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ جو اس کی اجرت عموماً رائج ہے اس سے رائج الوقت اجرت سے زیادہ اجرت مانگے کہ جائز نہیں ہے۔ اور اجرت مقرر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، والدین سے کہا گیا ہے اور شوہر وغیرہ سے کہا گیا ہے کہ باہم یہ جو اجرت ہے باہم مناسب طور پر مشورے سے طے کر لیا کرو۔ تو اس مشورے میں ظاہر ہے عورت سے بھی پوچھا جائے گا، عورت بھی شامل ہوگی، تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ عورت سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کے احکام اس صورت میں دیے گئے ہیں، اور آخر میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ ان کی ہر شکایت کا علاج عدالتوں سے نہیں مل سکتا، اور ایک اچھا خاندانی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہر فریق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ہاں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں ایک سائنسی انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے آسمان سات ہیں اسی طریقے سے زمینیں بھی سات ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے کہ زمینیں سات ہیں اور یہ کہاں ہیں، ایک دوسرے کے نیچے ہیں یا الگ الگ ہیں، اس کی تفصیلات تو نہیں آئی ہیں، البتہ حدیث میں اتنا کہا گیا ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ان میں باقاعدہ آبادی ہے۔ تو ہمارے لیے
عقل مندی کی اور دانش مندی کی بات یہی ہے کہ جب قرآن کریم میں اور اللہ نے ایک بات کہہ دی ہے تو اس پر ایمان لائیں، اور یہ ہم عقیدہ رکھیں کہ 7 زمینیں آبادی والی زمینیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیارے ستارے ہو سکتے ہیں بے آباد ہوں، لیکن 7 زمینیں، 7 ایسے سیارے موجود ہیں جس پہ آبادی موجود ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ آخری سورۃ سورۃ التحریم ہے، اور جیسے کہ ابھی پیچھے عرض کیا گیا کہ سورۃ التحریم میں میاں بیوی کے حوالے سے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اور اپنی اولاد کے ساتھ معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف ان سے ایک معقول اور جائز حدود میں محبت بھی ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اولاد اور بیوی کی نگرانی اور ان کی تربیت بھی ایک مرد کا فریضہ ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انحراف نہ کر بیٹھے۔ اور اسی سلسلے میں ایک واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اپنے کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ حالانکہ شہد حلال ہے، تو حلال چیز کو حرام کر دینا یہ معاملہ ہوا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی اور فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے یعنی شہد، اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ لہذا آپ اسے اپنے اوپر حلال کریں، یعنی شہد پئیں اور قسم کا کفارہ دے دیجئے، کیونکہ اس میں ایک حلال چیز کو حرام کرنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام تحریم ہے۔ تحریم کا مطلب یہی ہوتا ہے حرام کرنا۔ اور ان آیتوں سے علماء نے مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا قسم اس سے منعقد ہو جائے گی اور قسم کے احکام لازم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو وہ قسم ہو کر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر حلال کرے اور اس کے بعد قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اس صورت میں توبہ کا بھی ذکر ہے کہ توبہ کی شرائط کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور سچے دل سے ندامت کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اور جتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان بھلے ہی کتنی بڑی شخصیت اور بھلے کسی بڑے خاندان کا، بھلے کسی اعلیٰ مذہبی طبقے کا وہ فرد ہو، لیکن کسی اعلیٰ شرافت ہونا یا کسی اعلیٰ خانوادے کا حصہ ہونا یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، کتنے انبیاء کرام کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن کیا ہوا کہ ان کو ان کی صحبت اور ان کو ان کی شرافت، ان کا اعلیٰ حسب نسب کام نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ اور دوسری طرف آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے فرعون، اس کی بیوی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک بت بنانے والے کے صاحبزادے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کا کیا مقام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اگر ایک انسان کافر ہے تو بھلے وہ کتنا ہی زیادہ بڑا معزز خاندان کا ہو، لیکن اس کا یہ مذہبی شرافت یا سیاسی شرافت اس کو کام نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔